نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن آباءكم قد أخذ عليكم موثقا من الله من قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا آبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرزا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ ابھی آپ نے سورہ یوسف کی آیت 80 سے 88 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاءَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ آیت 80۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا آبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ آیت 81۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ آیت 82۔ ترجمہ۔ پھر جب وہ اس طرف سے نا امید ہو گئے تو علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ بھائی نے کہا کیا تمہیں صبر نہیں کہ تمہارے والد نے اللہ کو بیچ میں ڈال کر تم سے عہد لیا ہے اور تم پہلے بھی یوسف کے سلسلے میں بڑا بھاری جرم کر چکے ہو۔ بھائی میں اس جگہ سے ہٹوں گا نہیں جب تک کہ والد مجھے اجازت نہ دے دیں یا اللہ اس قضیہ کا فیصلہ نہ فرما دے۔ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ والد کے پاس واپس جا کر ان سے کہو ابا جان آپ کے فرزند نے چوری کی، ہم نے اپنے علم ہی کے مطابق عہد کیا تھا، ہم غیب کے محافظ نہ تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے جس میں ہم گئے تھے پوچھ لیں اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، اللہ گواہ ہے ہم بالکل سچے ہیں۔
یہ تھا ترجمہ سورہ یوسف کی آیت 80 سے 82 کا تفسیر۔ آیت 80 روبیل کا مشورہ۔ جب برادران یوسف بھائی کے چھڑانے سے نا امید ہو گئے تو بڑے سٹپٹائے، سوچنے لگے کہ ہم نے تو والد محترم سے ان کے واپس لانے کا ذمہ لیا ہے اور بڑا پکا عہد کر کے آئے ہیں، اب کریں تو کیا کریں؟ یہ گرفتار ہو گئے اور کسی صورت سے چھوٹ نہیں سکتے۔ آخر ان لوگوں نے تنہائی میں جا کر اس سلسلے میں مشورہ کیا۔ بڑے بھائی روبیل یا یہودا، یہ وہی تھے جنہوں نے یوسف کے بارے میں مشورہ دیا تھا کہ انہیں قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو، نے کہا کہ بھائیو، تمہیں یہ تو معلوم ہی ہے کہ ہم نے اپنے والد سے بنیامین کے واپس لانے کے سلسلے میں کیا کیا عہد کیا ہے۔ افسوس، اب نہ ہم انہیں منہ دکھا سکتے ہیں اور نہ بھائی کو شاہی گرفتاری سے چھڑا سکتے ہیں۔ ان سے پہلے یوسف کے بارے میں بھی ہم سے کیا کیا زیادتیاں نہیں ہوئیں۔ ہم نے بیچارے یوسف کو دیدے دانستہ اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ اللہ کی قسم، میں تو اس سرزمین سے ٹلنے کا نہیں جب تک کہ والد محترم کی رضا کا پروانہ نہ آئے، یا اللہ میری اس الجھن کو دور نہ فرما دے۔ وہ بہترین حاکم ہے، شاید کسی تدبیر سے بھی میں بھائی کو چھڑانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آیت 81 پھر بھائیوں کو حکم فرمایا کہ تم جا کر والد محترم سے پورا واقعہ بیان کرو تاکہ تم کو مجبور سمجھا جائے اور تمہاری بات پر یقین کیا جائے۔ چنانچہ بھائیوں نے جا کر صورتحال کی باپ کو خبر دی اور یہ بھی کہا کہ ہمیں غیب کی کیا خبر تھی کہ آپ کے صاحبزادے چوری کا جرم بھی کر بیٹھیں گے؟ نہ ہمیں یہ خبر تھی کہ عزیز مصر کی کوئی چیز چوری چلی گئی ہے۔ ہم سے تو چور کی سزا پوچھی گئی تھی جو ہم نے اپنے دین کے مطابق بتا دی تھی۔ آیت 82 آپ اس بارے میں مصر والوں سے پوچھ لیں جہاں ہم گئے تھے، اور اس قافلے والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے ہیں کہ ہم قطعی سچے ہیں اور ہم نے بنیامین کی حفاظت و نگرانی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ ہماری صداقت و امانت اور حفاظت و حراست کا ہر شخص گواہ ہے۔ ہم نے آپ کو جو واقعہ بتایا وہ بالکل سچا ہے اور آپ کے فرزند چوری کے الزام میں پکڑ لیے گئے ہیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ آیت 83 وتولی عنہم وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم۔ آیت 84 قالوا تاللہ تفتؤ تذکروا یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین۔ آیت 85 قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلموا من اللہ ما لا تعلمون۔ آیت 86 ترجمہ فرمایا نہیں بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات گڑھ لی ہے، لہذا اب صبر ہی ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ سب کو میرے پاس پہنچا دے گا، وہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ پھر آپ نے بیٹوں سے منہ پھیر کر سرد آہ بھر کر کہا، ہائے یوسف، افسوس! اور آپ کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور آپ صدمے سے گھٹے جا رہے تھے۔ بیٹے بولے، اللہ کی قسم، آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہی رہیں گے جب تک گھل نہ جائیں یا ختم نہ ہو جائیں۔ فرمایا، میں تو اپنے رنج و غم کی شکایت اللہ ہی سے کر رہا ہوں اور مجھے اللہ کی جو باتیں معلوم ہیں وہ تمہیں معلوم نہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 83 سے 86 کا۔ اب تفسیر۔ اندوہناک واقعہ سن کر اللہ کے نبی کا جواب۔ آیت 83 یہ اندوہناک واقعہ سن کر اللہ کے نبی نے وہی فرمایا جو اب سے مدتوں پہلے فرمایا تھا، جب بیٹوں نے آپ کو یوسف علیہ السلام کی خون سے بھری ہوئی قمیض لا کر دی تھی اور عرض کیا تھا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا ہے کہ تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ اب صبر ہی بہتر ہے۔ نہ اب سے پہلے یوسف کو بھیڑیے نے کھایا اور نہ اب بنیامین نے چوری کی۔ یہ سب تمہاری عیاریاں ہیں۔ مجھے حق تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ مجھ سے میرے تینوں بچھڑے ہوئے بیٹوں کو ملا دے گا، کیونکہ وہ میرے حال سے خبردار ہے اور اپنے احکام و فیصلوں میں بڑی حکمت والا ہے۔ نئے واقعے سے پرانے زخم پر بھی نمک چھڑک دیا۔
بنیامین کے واپس نہ آنے سے آپ کے دل میں اپنے پیارے اور لاڈلے بیٹے یوسف کا غم بھی تازہ ہو گیا۔ آپ نے بیٹوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور سرد آہ بھر کر کہا، ہائے یوسف، افسوس! خیال تو کیجئے، اس اندوناک واقعے کو سن کر یعقوب علیہ السلام بھی یا اسفا علی یوسف کے فراق میں جس قدر بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ فرما رہے ہیں، پھر فرمایا کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور فراق یوسف میں بینائی جاتی رہی تھی، لبوں پر خاموشی تھی، کسی سے شکوہ نہ تھا، دل ہی دل میں صدمے سے گھلے جا رہے تھے اور ہمیشہ کھوئے کھوئے سے اور دلگیر رہتے تھے۔ آیت 85۔ باپ کا حال زار دیکھ کر بیٹوں کا مشورہ۔ باپ کی حالت زار دیکھ کر بیٹوں کو بھی بڑا صدمہ تھا، چنانچہ وہ آپ سے ازراء ہمدردی کہنے لگے، ابا جان، اگر فراق یوسف میں آپ کی یہی حالت رہی تو آپ روز بروز گرتے ہی چلے جائیں گے اور فراق یوسف کا صدمہ کھاتے کھاتے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ آپ اپنے اوپر رحم کیجئے اور اپنی کمزوری و نقاہت پر ترس کھائیے۔ آیت 86۔ فرمایا، میں اپنی پریشانیوں اور الجھنوں کا شکوہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ کی طرف سے بہتری کا جو حال مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں، یعنی مجھے معلوم ہے کہ یوسف کا خواب سچا ہے اور اللہ اس کی تعبیر ضرور ظاہر فرمانے والا ہے۔ یا بنی اذھبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ آیت 87۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوفی لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ آیت 88۔ ترجمہ۔ بیٹو، جاؤ اور یوسف کو اور اس کے بھائی کو پوری طرح سے ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے امید نہ توڑو۔ دیکھو، رب کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ پھر جب برادران یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو بولے کہ اے عزیز، میں اپنے گھر والوں کے تکلیف میں مبتلا ہیں اور ہم یہ کھوٹی رقم لے کر آئے ہیں، براہ کرم آپ ہمیں پورا وزن دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے، بلا شبہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 87-88 کا۔ تفسیر۔ بھائیوں کی تلاش کا حکم۔ آیت 87۔ اللہ کے مقدس نبی کا اپنے بچوں کو حکم ہے کہ کہیں نہ کہیں سے یوسف اور بنیامین کو تلاش کر کے لائیں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کافروں کا کام ہے۔ جب تک سانس ہے اس وقت تک آس ہے۔ تجسس کا استعمال بھلائی کے لیے اور تجسس کا برائی کے لیے ہوتا ہے۔ آپ انہی بھائیوں کے ڈھونڈنے کا شوق دلا رہے ہیں، اللہ کی رحمت کی بشارت سنا رہے ہیں اور ہدایت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات سے ہر بھلائی کی امید رکھو، جو ایک مسلمان کی شان ہے۔ آیت 88۔ برادران یوسف کی مصر کو روانگی۔ باپ کی توجہ دلانے سے بیٹے مصر کی طرف چل پڑے اور یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر بولے کہ اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے کنبے کو ایک بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بارش بند ہے، قحط سالی کا دورہ ہے اور لوگ فاقہ کر رہے ہیں۔ ہم جو رقم لے کر غلہ خریدنے آئے ہیں وہ کھوٹی اور ناکارہ ہے، چند کھوٹے سکے ہیں جو بٹے پر سے چلنے والے ہیں۔ بظاہر اس قسم کی رقم سے غلہ نہیں ملتا، لیکن آپ کا احسان و کرم دیکھ کر امید ہے کہ آپ ہمیں اس کا پورا غلہ دیں گے، یہ آپ کا صدقہ ہوگا۔ اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہترین انعام عطا فرماتا ہے۔ نیز ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بطور حسن سلوک رہا فرما دیں گے، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تھا سورہ یوسف کی آیت 80 سے 88 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ بذات الذکر الحکیم۔